بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے گراف ٹریورسل میں بریڈتھ فرسٹ سرچ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیپتھ فرسٹ سرچ یعنی DFS۔ اس کے لیے میں نے ایک گراف لیا ہے، یہ ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات اس میں آپ کو بتاؤں کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ میں ہم نے اپنے گراف کے ٹریورسل میں جو ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا تھا وہ کیو تھا، لیکن ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں کیو استعمال نہیں ہوگا بلکہ اسٹیک کا ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوگا، جس میں ہم پش اینڈ پاپ کے آپریشنز کو پرفارم کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ گراف آپ کے سامنے ہے۔ اٹ از اے ڈائریکٹڈ گراف۔ A ٹو B اینڈ C، A کے ایڈجیسنٹ جو ورٹیسز ہیں B اور C، اسی طرح B کا ایڈجیسنٹ ورٹیس جو ہے وہ D ہے، اور C کے ایڈجیسنٹ ورٹیس D اور E کے ہیں، اور D کا ایڈجیسنٹ F ہے اور پھر G۔ تو اس میں ہم نے اس کی ٹریورسنگ کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس میں سے اگر تو ہمیں کوئی سورس ورٹیکس بتایا گیا ہے پھر تو ہم اسی کو چوز کریں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی بھی جو ہے سورس نہیں بتایا گیا تو ہم ان میں سے کوئی بھی ورٹیکس کو چوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے فار ایگزامپل ہم A سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک ڈیٹا اسٹرکچر لیں گے۔ یہ دیکھیے، ہم نے یہاں پہ جو ہے اسٹیک کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر لیا ہے۔ اب ہم جو بھی نوڈ جو ہے ورٹیکس جو ہے وزٹ کریں گے اس کو ہم اپنی اسٹیک میں پش کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے A کو وزٹ کیا اور ہم نے A جو ہے اپنی اسٹیک میں پش کر دیا، اور اس کو ہم یہاں پر جو ہے رائٹ کریں گے ریزلٹ اسکرین پر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح بریڈتھ فرسٹ سرچ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو بھی نوڈ کنسیڈر کرتے تھے اس کے تمام ورٹیکس کو ہم وزٹ کرتے تھے، یعنی B اور C دونوں کو ہم جو ہے کیو میں پلیس کرتے تھے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک کو ہم چوز کر کے فردر اسے ایکسپلور کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جتنے بھی ورٹیکس ہیں ان میں سے ہم نے کوئی ایک چوز کرنا ہے۔ ایڈجیسنٹ ورٹیسز میں ہم نے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور پھر اس کی آگے ورٹیسز دیکھنے ہیں ایڈجیسنٹ۔ باقی جو دوسرے والے ایڈجیسنٹ ہوں گے اس ایک کے علاوہ اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیں گے، اس کو بعد میں وزٹ کریں گے، کیونکہ یہ ڈیپتھ فرسٹ ہے نا، تو ہم نے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، ہم نے تمام ورٹیکس کو سیم ٹائم پر وزٹ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، A کے ایڈجیسنٹ ورٹیکس B اور C ہیں، ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک ورٹیکس ہم لے لیں گے۔ فار ایگزامپل ہم نے B لے لیا، تو ہم B کو اپنی اسٹیک میں پش کریں گے اور اسکرین پر آپ B لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اور چیک کریں گے کہ کیا B کا اب ہم چیک کریں گے کہ B کے کون کون سے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں۔ اس میں دیکھیں صرف B کا ایڈجیسنٹ ورٹیس D آ رہا ہے، ہم D کو کنسیڈر کریں گے اور اپنی اسٹیک میں پش کر دیں گے D کو، اور اسکرین پر بھی پرنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر D کا جو ایڈجیسنٹ ورٹیس ہے F ہے، F کو ہم اسی طرح اسٹیک میں پش کریں گے اور اپنی اسکرین پر رائٹ کریں گے۔ F کے بعد G اس کا ایڈجیسنٹ ہے، ہم G کو اپنی اسٹیک میں رائٹ کریں گے اور اسکرین پر رائٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب G کے جو ہے آپ چیک کریں، دیکھیں یہ G جو ہے ہمارا یہ ڈیڈ ورٹیکس ہے۔ ڈیڈ کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی بھی ایڈجیسنٹ نہیں ہے، G سے آؤٹ گوئنگ کوئی نہیں جا رہا۔ تو اب یہاں پر اٹ مینس کہ G جو ہے کمپلیٹلی ہمارا وزٹ ہو چکا ہے، اس کا کوئی بھی ایڈجیسنٹ ورٹیکس نہیں رہتا۔ تو اب ہم نے بیک ٹریک کرنا ہے۔ بیک ٹریک کرنے کے لیے ہم نے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس ورٹیکس پہ جانا ہے؟ اس کو ہم اسٹیک سے دیکھیں گے۔ تو G کو ہم اسٹیک سے پاپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ G کو ہم نے پاپ کر دیا، اور G سے نیکسٹ جو ہے دیکھیں F ہے، اٹ مینس کہ ہم نے G سے F پہ بیک ٹریک کرنا ہے۔ G سے ہم F پہ جب بیک ٹریک کریں گے تو یہ ٹھیک ہے۔ F سے ہم نے دیکھا کہ F کا کوئی جو ہے ایڈجیسنٹ ورٹیکس اگر باقی ہے تو اس کو ہم اپنی اسٹیک میں پلیس کریں گے، ادروائز اگر F کا کوئی ایڈجیسنٹ نہیں ہے تو پھر ہم F کو بھی اسٹیک سے
پاپ کر دیں گے اور ایف سے بیک ٹریک کریں گے کہاں، جو اس سے نیکسٹ ایلیمنٹ اسٹیک میں موجود ہوگا. نیکسٹ ایلیمنٹ ڈی موجود ہے ہمارے پاس اسٹیک میں، تو ہم ایف سے ڈی تک جو ہے وہ ہم بیک ٹریک کریں گے. ڈی پر جب ہم پہنچیں گے یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا کوئی ایڈجیسنٹ ورٹیکس ہے. اگر ہے تو وہ ہم اسٹیک میں رائٹ کریں گے، ادروائز ہم ڈی کو ہم نے پاپ کرنا ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈی کا کوئی بھی ایڈجیسنٹ جو ہے ورٹیکس موجود نہیں ہے جو جس ڈی سے نیکسٹ موجود ہو. تو ہم کیا کریں گے کہ ڈی کو اپنی اسٹیک سے پاپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ڈی سے بیک ٹریک ہم نے کہاں ہونا ہے، یہ ہم اسٹیک سے ہمیں پتہ چل جائے گا. نیکسٹ ایلیمنٹ ہے بی، تو ڈی سے ہم جائیں گے بی کی طرف بیک ٹریک کر کے. یہ ہم نے ڈی سے بی پہ چلے گئے، بیک ٹریک کیا. بی کا کوئی ایڈجیسنٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت تو نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ بی بھی کمپلیٹلی وزٹڈ ہے. اور اب ہم کیا کریں گے، بی کو اسٹیک سے پاپ کر دیں گے اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اے. ہم نے اے کو بیک ٹریک کرنا ہے. جیسے ہی ہم نے اے پہ پہنچیں گے ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا اے کا کوئی ایڈجیسنٹ جو ہے ورٹیکس اور موجود ہے یا نہیں ہے. تو اے کا ایڈجیسنٹ ورٹیکس موجود ہے سی. تو ہم کیا کریں گے، اس کو اے کو پاپ کرنے کی بجائے اس کے ایڈجیسنٹ ورٹیکس کو ہم اپنی اسٹیک میں رائٹ کریں گے سی. اور پھر سی پہ جب ہم پہنچے ہم نے دیکھا کہ اس کا ایڈجیسنٹ ورٹیکس ای موجود ہے، تو ہم اسٹیک میں ای رائٹ کریں گے. ای پھر دیکھیں ڈیڈ ورٹیکس ہے اور ہم نے جی کے بعد اس کو دوبارہ جب ہم نے سی کو رائٹ کیا اسٹیک میں تو ہم اسکرین پر بھی اس کو رائٹ کریں گے. سی کے بعد ہم نے ای کو رائٹ کیا. اب ای جو ہے ہمارے پاس ڈیڈ ورٹیکس ہے، اس سے ہم بیک ٹریک کریں گے سی پہ اور اس کو ہم اسٹیک سے پاپ کر دیں گے. اس کے بعد سی کو دیکھیں کوئی اس کا جو ہے ایڈجیسنٹ ورٹیکس ہے جی ڈی، اس کا ایڈجیسنٹ ورٹیکس ہے بٹ ڈی از آلریڈی وزٹڈ. تو ہم سی کو پاپ کر کے اب ہم کیا کریں گے، ہم واپس اے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، بیک ٹریک کر کے ہم واپس اے پہ گئے. اب اے کا کوئی ایڈجیسنٹ ورٹیکس نہیں رہ گیا اور اب ہم نے اے کو بھی جو ہے وہ پاپ کر دیا. ٹھیک ہے، جب ہم اے کو بھی پاپ کر دیں گے تو اب ہمارے پاس اسٹیک جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے ایمپٹی ہو چکی ہے، اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں بچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گراف ہے وہ کمپلیٹلی وزٹڈ ہو چکا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کیو کمپلیٹلی ایمپٹی ہو چکی ہے اور رزلٹ کی جو ہماری اسٹرنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے اے بی ڈی ایف جی سی ای. یہ گراف ٹریورسل ہے اور گراف ٹریورسل میں یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے جو ہم نے ڈی ایف ایس کے تھرو فائنڈ کیا ہے. اور موسٹلی گراف ٹریورسنگ کے لیے ڈی ایف ایس کو بیسٹ ٹیکنیک کنسیڈر کیا جاتا ہے. آئی ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے ٹریورسنگ کیسے کی ہے. اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بریتھ فرسٹ کی طرح اس میں ہم کسی بھی نوڈ کو کمپلیٹلی ایکسپلور نہیں کرتے بلکہ ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اس کے جو بھی کوئی ایڈجیسنٹ ورٹیکس ہم نے جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک کنسیڈر کرنا ہے اور باقیوں کو چھوڑ کر پھر اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے جو بھی ایڈجسٹنٹ ورٹیسز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو کنسیڈر کر کے پھر اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے. ایک بات تو یہ، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے ڈیٹا اسٹرکچر کیو استعمال کر رہے ہیں اسٹیک کی بجائے. اس میں سوری کیو نہیں، اس میں آپ اسٹیک یوز کریں گے. اس میں آپ کا ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے کیو کی بجائے اسٹیک استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے. اور اسٹیک کے ذریعے ہم اس میں پش اور پاپ کے آپریشنز پرفارم کرتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس جو رزلٹ پہ ہماری اسٹرنگ آئی ہے، رزلٹ اسٹرنگ نہیں ہے. دیکھیں آپ جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا ہم نے اے کے ایڈجسنٹ ورٹیکس میں سے بی کو لیا تھا. اگر ہم اے کے ایڈجسنٹ ورٹیکس میں سے سی لیتے تب ہماری اسٹرنگ تھوڑی سی چینج ہونی تھی، اے سی ای اور پھر بقایا اسٹرنگ یہ جو یہ سائڈ ہے یہ وزٹ ہونی تھی. اس میں تھوڑا سا اس کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں.
یہ ٹاسک آپ جو ہے پہلے سی کو وزٹ کر کے اور پھر ای کو وزٹ کر کے اس کو آپ لوگ خود بنائیں، تاکہ ہوپ سو آپ کو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یو کین آسک می ان کامنٹ باکس اینڈ یو کین آلسو ای میل می۔ میں کامنٹس میں آپ مجھ سے کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، آئی ول رپلائی یو شیورلی۔ تھینک یو۔